اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی۔ چلیے کرتے ہیں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز۔ صبح خالی پیٹ سورۃ الکوثر کا عمل، اللہ دین کا چراغ ہاتھ آ جاتا ہے اور کھرب پتی بن جاتے ہیں وہ لوگ جو یہ عمل کرتے ہیں۔ عامل بزرگ نے بتایا ہے یہ وظیفہ بہت ہی کمال کی چیز ہے۔ محترم ناظرین، فجر کی بعد سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ کر لیں، صرف ایک دن کا وظیفہ ہے۔ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے کر جاتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لینا، قسمت کے اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا تقدیر میرے ناظرین ایسے بدلے گی جیسے دنیا دیکھے گی۔ جو بھائی بہن چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ان کے کام ہو جائیں تو وہ یہ عمل ضرور کر لیں۔ آپ خود اپنی آنکھوں سے غیبی مدد کے نظارے دیکھیں گے، آپ کو فرشتے زمین پر اترتے ہوئے دکھائی دیں گے، اور یہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ یہ ضروری نہیں کہ نماز فجر کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھیں، جیسے ہی فجر کی نماز ہو جائے نماز آپ پڑھ لیں۔ اگر آپ لوگ نماز کے فوراً بعد چاہتے ہیں تو فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں، چاہے تو کچھ دیر بعد پڑھ لیجئے گا۔ آپ سکون سے چلتے پھرتے دفتر میں نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اور وہ بھائی بہن جو اس ویڈیو پر آئے ہیں اپنی پریشانی کو لے کر، جن کو کئی سالوں سے پیسوں کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، وہ تمام میرے بھائی بہن بڑی توجہ سے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے رزق، دولت کے، پیسوں کے مسائل فوری طور پر حل ہوتے چلے جائیں گے۔ میرے محترم ناظرین، آج سورۃ الکوثر کا وہ مبارک عمل آپ کو بتانے لگا ہوں جس کو دیکھتے ہی آپ کی نصیب جو ہیں، آپ کے نصیب وہ بدلتے چلے جائیں گے۔ آپ لوگ لازمی اس ویڈیو کو دیکھیے گا جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اپنی زندگی میں صرف ایک دن آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے، پوری زندگی میں یہ وظیفہ آپ کو، یہ نہیں کہ آپ کو روزانہ پڑھنا، چاہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ عمل جو ہے، یہ وظیفہ آپ کو ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہوتی چلی جائیں گی۔ جن کی جیب میں 10 روپے کا نوٹ بھی نہ ہوگا تو انشاءاللہ وہ غیبی طریقے سے دولت پائیں گے۔ اگر وہ رات کو ایک دفعہ پڑھ کے سوئیں، صبح مالا مال ہو جائیں گے۔ صبح یہ وظیفہ پڑھ لیں تو شام تک پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی مالی مشکلات اور پریشانیوں میں، رزق اور دولت کو لے کر اگر سالوں سال سے کئی پریشانیاں چل رہی ہیں تو انشاءاللہ وہ دور ہوتی چلی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ایسا کرم فرمائیں گے آپ کی تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ آج کا یہ خاص وظیفہ سورۃ الکوثر اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا ہے، مگر اس قدر طاقتور اور جلیل القدر عمل ہے، ہماری جیسی ناقص زبان اس عمل کو بیان نہیں کر سکتی۔ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی ہے کہ صدر مقام بھی ہے، ان کا صدر مقام بھی ہے، اور بہت زیادہ خیر و کثیر اس عمل کے اندر ہے۔ جو اس مبارک چھوٹی سی تین آیات کی صورت کو پڑھتا ہے، اس سے دوستی کرتا ہے، وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو لاکھوں کروڑوں پتی بنا دیتا ہے۔ یہ اتنا طاقتور عمل ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، کہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہر انسان یہ پڑھے ایک رات میں کروڑوں مل جائیں گے، لیکن یہ لاکھوں کروڑوں والی بات ہے، اور یہ لاکھوں کروڑوں پتی بنانے کی اہلیت رکھتا ہے۔ اور اپنی زندگی میں نے یہ جس کو بھی عمل بتایا ہے وہ پریشان تھا اور وہ خوشحال ہو گیا ہے۔ یہ لاکھوں کروڑوں پتی بنا دینے والا عمل ہے۔ جس انسان کو بھی میں نے یہ اپنی زندگی میں عمل بتایا اس کو مال و دولت سے بے حساب رزق ملا اور حلال رزق ملا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس عمل کے کرنے والوں کی اولاد کے نصیب بھی بڑے اچھے ہو جاتے ہیں، ان کی خیر اور فرما بردار ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اتنا مجرد وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ دعائیں دو گے اپنی زندگی میں۔ اس وظیفے کو جب بھی آپ لوگ پڑھنے لگو تو آپ تمام ناظرین اس کے بارے میں کسی کا اس کے بارے میں ذکر نہ کرنا، اور خاموشی سے چپ چاپ یہ وظیفہ کر لینا، اور آپ کی تمام بندشیں انشاءاللہ دور ہوتی چلی جائیں گی، آپ کی تمام حاجات پوری ہوتی چلی جائیں گی۔ اور حاجتیں جتنی بھی ہیں آپ نے پہلے ہی اپنے دماغ میں سوچ لینی ہے۔ یہ میری
حاجت یعنی کہ یہ میری حاجت ہے، یہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری یہ دعا قبول کرے۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے وہ سوچ لینی ہے، پھر یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، ابھی وظیفہ شروع ہی نہیں کیا ہوگا تو انشاءاللہ آپ اپنی آنکھوں سے کیا بھی مدد کے نظارے دیکھیں گے۔ انشاءاللہ یہاں وظیفہ ختم ہوگا، وہاں انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں جس ترتیب سے بتاؤں گا، اگر آپ نے یہ عمل کر لیا، جولیاں اٹھا کر دعائیں دو گے، ساری زندگی دعائیں دو گے، پوری زندگی انشاءاللہ آپ مجھے یاد رکھیں گے، اس وظیفے کو یاد رکھیں گے اور لوگوں کو بتاتے پھریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آپ کی اگر پوری زندگی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے میں گزر گئی تو یہ ویڈیو مکمل دیکھ لینا، آپ لوگوں کی قسمت کے اگر بند دروازے فجر کی نماز کے بعد یا وظیفہ پڑھنے کے بعد فوراً نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا کہ بڑی سے بڑی رکاوٹ ہو تو انشاءاللہ وہ یہ عمل دور کرتا چلا جاتا ہے۔ رزق میں بڑی سے بڑی بندش ہوگی، بد نظر ہوگی، وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، اللہ پاک نے چاہا تو۔ ناظرین یہ اتنا مجرب اور خاص وظیفہ ہے، یہ سمجھ لیں کہ یہ اپنے سینے کا راز آپ تمام ناظرین کو بتانے لگا ہوں۔ قرآن پاک کی یہ بہت ہی مجرب ترین صورت ہے، اس کو اپنی زبان سے بیان نہیں کیا جاتا، تو بیان کیا ہی نہیں جا سکتا کیونکہ اتنی زیادہ یہ برکتوں والی صورت ہے۔ آپ کو انشاءاللہ ایسی جگہ سے رزق ملے گا کہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے، اور تمام کی تمام مفلسی والی باتیں اور غریبی والی باتیں اور رشتہ داروں کے طعنے سن کر آپ نے یہ عمل کی، آپ نے اس کی زندگی گزر گئی ہے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ انہیں بھی انشاءاللہ باتیں سنائیں گے کہ یہ دیکھو اللہ نے میرے حالات جو ہیں اپنے ذکر کے ذریعے کیسے بدلے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا تھا اور ایک آدمی کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ جب اس نے رکوع اور سجدہ کر لیا، تشہد بھی پڑھ لیا، تو اس نے دعا کی اور اپنی دعا میں کہا کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بنا پر کہ تیرے لیے ہی تعریف ہے، تیرے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، تو بہت احسان کرنے والا ہے، آسمانوں اور زمینوں کو بلا مادہ پیدا کرنے والا ہے، اے بزرگی اور عزت والے، اے زندگی اور جاوید اور سب کو قائم رکھنے والے، اے بزرگی اور عزت والے، اے زندہ و جاوید، اے سب کو قائم رکھنے والے، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی ہے، اور جب اس کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے تو وہ ضرور جواب دیتا ہے، اور جب اس کے ساتھ مانگا جائے تو وہ ضرور عطا فرماتا ہے، یعنی کہ اسم اعظم کے ساتھ۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اس طرح دعا کرتے ہوئے سنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کر رہا تھا، اے اللہ میں اپنی حاجت تجھ سے مانگتا ہوں بوسیلہ اس کے کہ بس تو اللہ ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ایک اور یکتا ہے، بالکل بے نیاز ہے اور سب تیرے محتاج ہیں، اور نہ کوئی تیری اولاد ہے اور نہ تو کسی سے جنا گیا اور نہ ہی تیرا کوئی ہمسر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بندے کو دعا کرتے ہوئے سنا تو فرمایا، اے اس بندے نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم سے وسیلے کے ساتھ دعا کی ہے، اور جب اس وسیلے سے مانگا جائے تو وہ دیتا ہے، اور جب اس وسیلے کے ساتھ دعا کی جائے تو وہ اسے ضرور قبول کرتا ہے۔ میرے بھائیوں نماز فجر مرد حضرات لازمی مسجد میں ادا کیا کریں، اور جو میری بہنیں ہیں سکون سے گھر میں ادا کرتی ہیں تو میری بہنیں ان کا تو چلو الگ مسئلہ ہے، وہ تو علیحدہ سے گھر میں نماز پڑھ لیں، ان کے لیے اجر بھی بہت زیادہ ہے جو عورت پردے میں نماز پڑھتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ وہ پریشان بہت زیادہ کر دیتا ہے، تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ دوستو یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ اس عمل کی تشریح ہے، اس عمل کی تشریح آپ جان سکیں کہ دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں، اور ہم بہت زیادہ دور چلے گئے ہیں۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے، اور ہم انشاءاللہ اپنے ساتھ آج یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہوں گے۔ عمل کچھ اس طرح ہے، آپ نے ہر اول و آخر درود شریف کے ساتھ 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، یعنی کہ جتنی سورۃ الکوثر کی آیات ہیں اتنی بار ایک آیت پڑھ کر 3 مرتبہ پوری سورت کو مکمل کرنا ہے، اور 11 مرتبہ یا رحمان پڑھنا ہے، یا رحمان یا رحمان یا رحمان، یعنی کہ 11 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ اور ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔